نیکی کا جو حکم نہیں دیتا ہے۔ یہ حلیۃ الاولیاء میں لکھا ہے کہ پہلی امتوں میں بنی اسرائیل میں ایک بندہ تھا اور وہ عالم تھا، دین کا علم رکھتا تھا، درس دیتا، لوگ اس کی باتیں سنتے اور لوگ جو ہے وہ اپنی آخرت کی تیاری کرتے۔ اس کا لڑکا جوان ہو گیا اور اس کے لڑکے نے ایک دفعہ ایک خوبصورت لڑکی کو دیکھا اور آنکھ سے اسے اشارہ کیا۔ اب عالم دین نے دیکھ لیا، اب اگر آپ ہوتے اور آپ کا بیٹا اس طرح جوان کسی لڑکی کو اشارہ کرتا تو آپ دو لگاتے تھپڑ اسے اور گھر جا کر پھر اس کی ماں کو بھی بتاتے کہ اینو آج روٹی نہیں دینی، اینج ساڑا باہر کسی دی تھی بہن دی عزت نہیں کیتی ہے، ایڈا کمینہ ہو گیا، ایڈا جوان ہو گیا، آپ اس طرح کرتے۔ اس عالم نے کیا کیا؟ اس نے اسے کہا میرے بیٹے صبر کر۔ کیا کہا؟ میرے بیٹے صبر کر۔ مطلب اس کا یہ تھا کہ صبر کر، ابھی تیری شادی کریں گے تو سارا کچھ ہو جائے گا، کسی کی عزت پہ نظر نہ ڈال، صبر کر، یعنی جوانی کو کنٹرول میں رکھ۔ اتنا جملہ اس نے بولا، میرے بیٹے صبر کر۔ تھوڑی دیر گزری اور وہ عالم وہ گرا اور منہ کے بل گرا اور اس کے جسم کی ہڈیاں اور جوڑ ٹوٹ گئے، بیمار ہو گیا، چارپائی پہ پڑ گیا۔ اس کی بیوی حاملہ تھی، اس کا حمل بھی ضائع ہو گیا۔ اس کے بیٹے جنگ میں گئے ہوئے تھے، قتل ہو گئے۔ اللہ کے نبی جو اس دور میں نبی تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ میرا ایک پیغام فلاں بندے کو دے کے آؤ۔ اللہ کے نبی اس کے پاس گئے اور جا کر اسے پیغام پتہ کیا دیا؟ اللہ کے نبی گئے اور اسے جا کر کہا کہ بنی اسرائیل کا یہ واقعہ ہے، اسے جا کر کہا کہ اے عالم دین، اللہ تجھے فرماتا ہے کہ تو نے اپنے بیٹے کو کہا تھا کہ میرے بیٹے صبر کر، اس نے میری نافرمانی کی تھی، تجھے غصہ کیوں نہیں آیا تھا؟ تو نے اسے مارا کیوں نہیں تھا؟ تیرا کام تھا تو اسے سزا دیتا، وہ تیرا بیٹا تھا، تیرا کام تھا اسے سزا دیتا۔ میری نافرمانی پہ اتنا میٹھا انداز، اتنے میٹھے انداز میں تو کہہ رہا ہے کہ میرے بیٹے صبر کر۔ تجھے چاہیے تھا تیری آنکھیں غصے سے سرخ ہو جاتی اور تیرا چہرہ لال ہو جاتا اور تو اسے مارتا، اسے سزا دیتا، اسے بھوکا رکھتا اور اسے کہتا اگر آج کے بعد کسی کی بیٹی کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھا تجھے گھر سے نکال دوں گا۔ تو نے اس پہ غصہ ہی نہیں کیا۔ اللہ اکبر! اتنی سزائیں پہلے اسے مل چکی تھیں کہ اس کے جسم کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں، اس کی بیوی کا حمل ضائع ہو گیا اور اس کے بیٹے جو جنگ میں گئے تھے وہ قتل ہو گئے، جنگ میں جو ہے وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، لیکن پھر بھی ابھی ایک اور سزا باقی تھی۔ اللہ نے فرمایا اس عالم دین کو جا کے کہہ دینا۔ اللہ کے نبی جو اس وقت جو نبی تھے وہ اسے پیغام پہنچا رہے ہیں کہ اللہ کہتا ہے اب میں کبھی بھی تیری نسل میں کوئی صدیق ولی پیدا نہیں کروں گا، تیری نسلوں میں ولی پیدا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ تیری سامنے جو ہے وہ میری نافرمانی ہوئی اور تو نے اتنا میٹھا انداز اپنایا، تو نے غصے سے اسے روکا کیوں نہیں ہے؟ تو آج ہم سب کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ ہمارا بچہ صبح فجر کی نماز کے لیے نہ اٹھے تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، ہمارے وہ غصے سے چہرہ لال ہونا تو دور کی بات ہے، یہ ماتھے پہ ذرا سی گوری بھی نہیں آتی، اتنی سی پریشانی نہیں ہوتی کہ میرے بیٹے نے فجر کی نماز نہیں پڑھی۔ اور اگر 9-10 بجے گھر آئیں اور دیکھیں بچہ گھر میں ٹہل رہا ہو تو جان نکل جاتی ہے، سکول کیوں نہیں گیا؟ دیکھ لیں، یہ ہمارا معیار ہے۔ پھر اس عالم دین کو اس ایک جملے پر کہ میرے بیٹے صبر کرو، اس پر کتنا عتاب الہی اس کے اوپر نازل ہوا، اور تھا ابھی وہ عالم دین، عام بندہ بھی نہیں تھا، اتنا عتاب اللہ کا نازل ہوا۔ تو پھر ہم آج اپنے اپنے گریبان میں جھانکیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے سامنے جب کوئی کچھ کرتا ہے ہم چپ کر کے کہہ دیتے ہیں کہ نہیں جناب کوئی مسئلہ نہیں ہے، خیر ہے، آج نماز نہیں پڑھی تو کل پڑھ لے گا، آج روزہ نہیں رکھا تو کل رکھ لے گا، آج ایسا نہیں کیا تو کل رکھ لے گا۔ بھئی کل کس نے دیکھا ہے؟ کل پتہ نہیں آئے گی یا نہیں آئے گی، آج اس نے ایسا کیوں کیا؟ جب تیری قدرت ہے، وہ تیرا بیٹا ہے، وہ تیرا چھوٹا بھائی ہے یا وہ تیری بیوی ہے، تو تیرے ہوتے ہوئے اس نے برا کام کیوں کیا؟ تیرا کام ہے اسے پوچھنا، اور اگر تو نہیں پوچھے گا پھر اللہ تجھ سے حساب لے گا۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ نے اس بندے کو کہا کہ میری نافرمانی پر تجھے غصہ کیوں نہیں آیا تھا؟ اور آج ایک یہ بھی بڑا جو ہے وہ چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو لوگ جو ہے وہ بڑے آج کل میٹھے میٹھے انداز میں یہ کہنے لگ جاتے ہیں، کہتے ہیں جی کہ اگر آپ کا ہمسایہ اگر بھوکا مار گیا تو آپ کو حساب دینا پڑے گا، لیکن اگر وہ کافر مار گیا تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اگر وہ غلط عقیدے پہ مار گیا تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اور اگر وہ شراب پیتا ہوا آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اگر وہ زنا کرتا ہوا، چوری کرتا ہوا، کچھ بھی کرتا ہوگا آپ کو اس کا حساب نہیں دینا، بس وہ بھوکا نہ سوئے آپ کو اس کا حساب دینا ہے۔ میں کہتا ہوں بھی اس کا بھی دینا ہے کہ وہ بھوکا نہ سوئے۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے جبرائیل علیہ السلام نے اتنا ہمسائے کے حقوق کے بارے میں ترغیب دلائی کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ شاید یہ
ہمسائے کو میراث میں جو ہے وہ وارث بنا دیں گے، میراث میں وراثت ملے گی شاید ہمسائے کو۔ مجھے اتنا ہمسائے کے حقوق کے بارے میں بتایا گیا تو وہ بھی ٹھیک ہے کہ ہمسایہ بھوکا مرے تو پوچھا جائے گا، لیکن وہ جس کی پوری بستی گناہوں میں ملوث تھی، سارے کے سارے مرنے لگے، تو کیا اللہ نے اسے چھوڑ دیا تھا؟ بولیں سارے، اللہ نے چھوڑا؟ جو میں نے ابھی بات آپ کو بتائی، اللہ نے چھوڑا یا اسے بھی ساتھ ہی مار دیا؟ اسے بھی ساتھ ہی مار دیا۔ تو تیرا ہمسایہ بھوکا مار گیا، تجھے اس کا حساب دینا ہے، لیکن اگر وہ شراب پیتا مار گیا تجھے پھر بھی حساب دینا ہے کہ تو نے روکا کیوں نہیں، تو اسے بتاتا تو صحیح، تو اسے جتنی تیری قدرت تھی تو اتنا تو اسے کہتا۔ اگر تیرا ہمسایہ چوری کرتا کرتا مار گیا پھر بھی تجھے حساب دینا ہے، اگر تیرا ہمسایہ کافر مار گیا پھر بھی تجھے حساب دینا ہے، اور اگر وہ بد عقیدہ ہو کے مار گیا، تو نے اس کی اصلاح کی کوشش ہی نہیں کی، تو نے کہا بس ٹھیک ہے جتھے کو لگا لگا رہے۔ آج کل بڑا سوکھا جملہ ہے، بٹ اپنی جگہ تو سارے ٹھیک نہیں، جتھے کو لگا لگا رہے۔ یہ جملہ امام حسین بولتے نا تو 70 افراد کو لے کر کربلا کے میدان میں نہ جاتے، آپ بولتے جتھے کو لگا لگا رہے۔ یہ جملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بولتے تو فرعون کے محل میں رہ رہے تھے، آپ کو جو ہے وہ مصر شہر سے، مصر کے پورے ملک سے باہر نہ نکلنا پڑتا۔ یہ جملہ تیرے اور میرے نبی علیہ السلام بولتے کہ جتھے کو لگا لگا رہے، تو حضور کو مکہ چھوڑ کے مدینہ نہ جانا پڑتا۔